بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ بیوی، یہ وہ شہزادی جو مرکز ہے اہل بیت کے لیے، اور اللہ اور ہمارے درمیان اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایسا واسطہ کہ اگر نام فاطمہ زبان پر آ جائے تو تمہاری تقدیر بدل جائے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، یہ کر کے دیکھو۔ بی بی کا نام یہ وہ نام ہے کہ جس نام سے کائنات اپنے مقام پر ہے۔ آج اتنی خوشی کی رات ہے، ایک بگ سیلیبریشن آپ اپنے گھر میں اس کو شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ اور میں نے تقریر کا آغاز مشہور سورہ کہ جو آج کی رات کے لیے ہے، انا آتینا کل کوثر، یہ سورہ شہزادی کونین سے منسوب ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس لیے کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو اس وقت مکے کے وہ سارے ظالمین، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، ولید ہو، خالد ہو، ابو سفیان، یہ سارے وہ ظالمین مکے کے کافر اور مشرکین نے ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ اب رسول کی ایج بھی ہو گئی، آلموسٹ 53 یا 52 ایئرس کے ہو گئے، اب ان کے پاس لڑکی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، اب ان کی نسل ختم ہو گئی، ابتر ہو گئی۔ لیکن شان پروردگار، جب یہ بات سرکار کے کانوں تک آئی تو اللہ کے رسول کو رنج ہوا، تکلیف ہوئی، ہرٹ ہوئی۔ جب ہرٹ ہوئے تو اللہ سے بڑا کون تھا کہ جو رسول کو سکون پہنچا دے۔ پروردگار نے فوراً پورا سورہ بھیج دیا، بھیج کے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور کوثر یہ وہ حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ کوثر کے لیے تمام علماء نے یہ لکھا کہ کثیر اولاد کا مطلب ہے کوثر، اور کوثر اللہ نے دیکھ کر سکون ایسے دیا، اتنا اطمینان ہوا، اس لیے کہ جب آیا سورہ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس کی حقیقت یہ دیکھو کہ آج دنیا میں جن جن لوگوں نے، اور سے سنے، جن جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو ابتر کہا تھا کہ نسل ختم ہو گئی، آج ان کی نسل باقی نہیں ہے، آج نسل رسول بی بی زہرا کے بطن سے آج بھی باقی، لاکھوں کی تعداد میں اولاد فاطمہ آج موجود ہے۔ سکون رسول کو ملا، وہ سارے کے سارے کہ جنہوں نے ابتر کہا تھا، اگر ان کی نسل میں کوئی ہے بھی، کوئی اگر ابو جہل کا بیٹا ہے یا اگر کوئی ابو لہب کا بیٹا ہے تو وہ فخر کے ساتھ نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، میں ابو لہب کا بیٹا۔ یہ ظالمین نے کہا تھا نا کہ ابتر ہوگی، نہیں بول سکتے، کوئی بولتا ہی نہیں۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی شخص نے کہا کہ میں نسل ابو جہل سے ہوں، لیکن اس کے برعکس وعدہ پروردگار ایسا پورا ہوا کہ آج صبح شام اولاد فاطمہ پہ درود بھیجا جاتا ہے، صلوات بھیجی جاتی ہے۔ بی بی زہرا کی ولادت کی رات ہے دوستو، یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ اس رات کا انتظار اللہ کے رسول نے کیا تھا اور ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کیا تھا کہ وہ رات آئے اور پھر وہ صبح ہو کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو اتنا بڑا ثواب۔ اور آج سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ شہزادی کی ولادت کے ساتھ شب جمعہ بھی آ گئی۔ شب جمعہ جو مغفرت کی رات ہے، سال بھر مغفرت کی رات ہے، تو آج مغفرت کرانا، اپنی معافی کرانا، اور وہ مرحومین کے لیے کہ جن کے لیے ہم یہ مجلس یا جشن کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، اس سے بہتر واسطہ نہیں ہے اپنے سارے مرحومین کو بخشوانے کا۔ یہ بگ بلیسنگ ہو گئی ہمارے اوپر، اللہ کا کرم ہو گیا کہ اللہ نے شب جمعہ میں اس سال شب جمعہ ولادت شہزادی کونین ہوگی، تو جتنے مرحومین کے لیے آپ دعا کر سکتے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات و محبان آل محمد، اپنے سارے مرحومین کی نجات دلا دو، سارے مرحومین کی لہد میں رحمتوں کو برسا دو، اس لیے کہ بی بی فاطمہ سے بڑا کوئی واسطہ نہیں کہ وہ دعا کرے نام فاطمہ لے کر آپ اپنے مرحومین کو بخشو۔ صلوات کی ایک تسبیح صلوات کی 110 مرتبہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
اور بیوی خدیجہ الکبریٰ اور اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو۔ اس سے بڑا کوئی تحفہ ہم شہزادی کونین کی ولادت کا ان کے بابا کو اور ان کی ماں کو نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے وہ مالک ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، ہم کچھ نہیں دے سکتے سوائے سلوات کے۔ تو میری ریکویسٹ ہے اہل بیت چینل کے پلیٹ فارم سے بولو کہ شب ولادت ہم کیا کریں، آج کی رات کیا کرنا، سو جانا یا آپ مبارکباد دینا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہوتا کہ جب ہم بھی کسی کی برڈے میں دنیا میں جاتے ہیں، کسی کی سالگرہ میں جاتے ہیں، تو غریب سے غریب بھی ہوگا وہ کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لے کے جائے گا۔ گفٹ ایک دستور ہے گفٹ دینے کا، اور اسلام بھی یہ بولتا کہ تحفہ دو جس سے تمہارے تعلقات بڑھے، جس سے تمہاری محبتیں بڑھے، تو اس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی جب آپ کسی کو گفٹ دیتے۔ تو اس سے بہتر گفٹ ہم کو موقع کیا ہے کہ ہم شہزادی کونین کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ضرور دینا، اللہ کے رسول کو تو ان کی بیٹی کا اور خدیجہ کو ان کی بیٹی، ایک لوتی بیٹی، اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے آج کی رات اور کل کی صبح، میں سارے سننے والوں کو بول رہا ہوں آج کی رات پڑھو صلوات، اس لیے، اور یہ بولو کہ آج شب جمعہ ہے، اللہ کو اور بی بی کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں یہ بولو کہ پروردگار شہزادی کونین کا واسطہ، ان کی سالگرہ تیرے حبیب کے گھر کی پہلی خوشی، تیرے حبیب کے گھر کی پہلی خوشی، خدیجہ الکبریٰ کے گھر کی پہلی خوشی، تو ماں اور باپ کو بیٹی کی مبارکباد دے کر اپنے سارے مرحومین کو بخشوا دو۔ اگر تمہاری ماں نہیں ہے، تمہارا باپ نہیں ہے، بھائی بہن رشتہ دار جتنے ہیں اور جتنے مومنین مومنات اس وقت ہیں ان مرحومین ہیں، ان کو بخشوانے کا، ان کو تحفہ دینے کا بہترین، آپ جب صلوات پڑھیں گے تو آپ یہ نیت کرنا کہ میں یہ صلوات میری مرحوم ماں کی طرف سے یا مرحوم باپ کی طرف سے پڑھوں، مومنین مومنات کی طرف سے پڑھوں، on behalf of them۔ جب وہ لوگ زندہ تھے تو وہ لوگ پڑھتے تھے، تو ان کے behalf میں پڑھ رہا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ مرنے کے بعد بھی جب آپ اپنے مرحومین کی نیابت میں درود پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ کی ولادت کی مبارکباد دیں گے، کہ اس کے صدقے میں تمہارے سارے ماں باپ کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف ہو جائیں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے، اور کتنی خوشی ہوگی تمہارے ماں باپ کو کہ میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے مجھے یاد رکھا، اور اس کی برکت سے آپ سال بھر اپنے رزق کے دروازے کھلے رکھیں، اس لیے کہ رحمت کی دعا ہوگی، سال بھر آپ کے رزق کے، آپ بلا و مصیبتوں سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ تمہاری ماں کی اور تمہارے باپ کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو کوشش یہ کرے بچوں سے بھی پڑھا کم از کم 5 مرتبہ صلوات، جسٹ 5 ٹائمز بچوں سے پڑھوا کے بولو کہ یہ ہم تحفہ دے رہے بی بی کو اور اللہ کے رسول کو اور میری ماں جناب خدیجہ الکبریٰ کو، دے کے اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی میں چینج کتنا آتا اور تمہارے مرحومین کو ثواب کتنا پہنچتا۔ دوستو ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے مرنے کے بعد سوائے ایصال ثواب کے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو اپنے ماں باپ کو دیں، تو اس کے لیے، اور آج کی رات صرف نام زہرا، بی بی زہرا، یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی، آپ یہ بولو کہ اللہ میری بی بی زہرا آپ میری مدد کریں، یا زہرا، یا مولاتی، یا فاطمہ ادرکنی، جتنا بول سکتے جتنا، اور کل کا دن پورا دن آپ کا ہے۔ کل شہزادی کونین کی صبح میں ولادت ہوئی، واقعہ یہی کہ آج کی رات جب مکے میں آئی، جب اسلام 5 سال کا تھا، اس وقت شہزادی کی ولادت ہوتی ہے۔ مکے میں ہر طرف کافر مشرکین بھرے ہوئے، اس وقت چند مسلمان ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے، تو اس وقت یہ ہوا کہ بی بی خدیجہ کا جب یہ رات آئی، آپ اپنے گھر میں تھی مکے میں، اور انہوں نے کچھ عورتوں کو وہاں پہ، اس وقت کوئی ہاسپٹلس تو نہیں تھی، کچھ عورتوں کو بلوایا، پیغام بھجوایا کہ اس وقت میرے پاس ولادت ہونے والی ہے اور تم لوگ آؤ اور آ کے میری ہیلپ کرو۔ جتنی عورتوں کے پاس پیغام گیا وہ ساری کی ساری کافر تھی، انہوں نے کہا کہ ہم
نہیں آئیں گے آپ کی مدد کو، اس لیے نہیں آئیں گے کہ تم نے یتیم عبداللہ سے شادی کی، تم یتیم عبداللہ کو چھوڑ دو تو پھر ہم تمہاری مدد کریں۔ آپ سوچو یہ ساری وہ عورتیں ہیں کہ جو ختیجہ کے دسترخوان پہ ختیجہ کے پاس سے صدقہ لے کر گئی، یہ ساری کی ساری وہ عورتیں ہیں کہ جس کو میری ماں بی بی ختیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب نے ہزاروں دینار دیے ہیں، جن کے پاس کام کرتی تھی، لیکن آج دشمنی رسول اتنی تھی کہ ہم نہیں آئیں گے۔ جب کوئی عورت نے آنے سے انکار کیا، ساری کی ساری عورتوں نے انکار کر دیا، اس وقت میری بی بی ختیجہ الکبریٰ کا یقین اپنی معراج پہ چلا گیا، کہ یہ نہیں آئیں گے نا، کوئی بات نہیں، اللہ میرے ساتھ۔ کیا یقین ہے بی بی ختیجہ، لاکھوں سلام ہماری ماں جناب ختیجہ کا، مبارک ہو میری بی بی ختیجہ، اپنے حجرے میں گئی، دروازہ بند کر لیا، بند کر کے کہا کہ کوئی نہیں آتا مت آئے، لیکن اللہ میرے ساتھ ہے۔ خود بی بی کہتی ہے کہ بس ولادت سے چند گھنٹے پر دروازے کو نوک ہوا، جب بی بی نے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ 4 عورتیں کھڑی ہوئی، اور بڑی بردبار عورتیں، بڑی نورانی عورتیں، اور ایک عورت نے آگے بڑھ کے خود اپنا تعارف کرایا، کہا کہ اے ختیجہ الکبریٰ، میں مریم بنت عمران ہوں، مادر جناب عیسیٰ، جناب مریم کو اللہ نے بھیجا۔ اس کے بعد یہ سارہ ہے، اور یہ کلثوم ہے، اس کے بعد کہا یہ ہاجرہ ہے۔ چاروں پاک اور پاکیزہ خواتین جو دنیا سے کئی سو سال پہلے چلی گئی تھی، ان سب کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ جا کر میری کنیز کی خدمت کرو۔ چاروں کی چاروں آئی، اور جب حجرے میں داخل ہوئی، اس کے بعد بہت احتیاط سے پڑھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ وقت آیا کہ پورا حجرہ، اس وقت لائٹ کا سسٹم تو نہیں تھا، پورا حجرہ نور سے بن گیا، نور سے بن گیا، روشن ہو گیا، برائٹ ہو گیا۔ اور جب یہ روشنی کم ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر، اور اپنے بابا رسول کی رسالت کا، اپنے شوہر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دی۔ فوراً بی بی ختیجہ نے بچی کو اٹھایا، اور ان عورتوں نے جو جنت سے پانی لائے تھے، جو جنت سے لباس لائے تھے، وہ لباس میں اس کو ریپ کیا کر کے بی بی ختیجہ الکبریٰ کے حوالے کیا۔ شہزادی کونین دنیا میں آئی، ایک سلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ شہزادی کونین جب دنیا میں آئی تو زمین اور آسمان میں نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، زمین اور آسمان۔ اور جس گھر میں مکے میں شہزادی کی ولادت ہوئی، وہ وہاں سے اتنا نور نکلا کہ پورا مکہ روشن ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ نور کہاں سے آ رہا۔ دوسرے دن اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی جس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کے معنی جب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، کیا معنی ہے، تو فاطمہ کے معنی الگ کرنے کے، الگ کرنے۔ کہا میری دادی روز محشر ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے جنت میں لے کے چلی۔ شکر ادا کر، شکر ادا کر، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو وہ توفیق دی، وہ سعادت دی کہ ہم در فاطمہ سے منسوب۔ بی بی زہرا اس بی بی کا نام ہے کہ جو مرکز ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہے، کہ جنہوں نے اسلام کو اسلام بنایا، جنہوں نے اپنے بابا کی تبلیغ میں وہ کام کیا کہ اگر میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر شہزادی کونین نہیں ہوتی مکے اسلام رسول کے پاس، مکے میں نہیں ہوتی یا مدینے میں نہیں ہوتی، تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا۔ شہزادہ اگر اسلام آج کمپلیٹ ریلیجن ہے تو وہ صرف اور صرف میری مظلوم بی بی زہرا کا وہ کنٹریبیوشن ہے کہ جنہوں نے وہ کام کیا اسلام کے لیے کہ آج اگر اسلام زندہ ہے تو مادر حسین کی طرف سے، اس لیے کہ فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد نے وہ قربانیاں دی کہ جس کی طرف سے آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
اسلام زندہ رہ گیا، ورنہ اسلام ختم ہو جاتا۔ شہزادی کونین کا وہ کنٹریبیوشن اگر آپ ان کی لائف کو دیکھیں تو وہ آپ کی عبادت ہے، آپ کی ایسی عبادت کہ علی جیسا امام، علی جیسا عبادت گزار کہ جس کی عبادت وہ عبادت کے تیر تلوے سے کھینچ لیا گیا تو زبان پہ اف تو کیا، قدم میں تھرتھراہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی۔ ایسا عبادت گزار اللہ کے رسول کو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا تھا، وہ عبادت کی کہ جن کے بیٹوں میں زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی، کہ ایسی عبادت شہزادی کونین کی، اور ہم کو درس دیا عبادت کا کہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے رکھنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ مصیبتیں پڑنے کے بعد بھی ایک لمحے کے لیے بی بی نے نہیں کہا کہ اتنی مصیبتیں۔ اور پھر فاطمہ، یہ تو بی بی فاطمہ ہے کہ جو مرکز ہیں اسلام کی، ان کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ جو ملکۃ العرب ہے، richest lady of the Middle East، richest lady of the Middle East کی ایک لوتی بیٹی ہے، only daughter richest lady of the Middle East کی، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں۔ اتنا پیسے والی ماں کی بیٹی کہ جس کے پاس ملینز، آج کی زبان میں ملینز، بلینز، ٹریلین پیسہ تھا، لیکن اس کے بعد بھی بی بی زہرا اسی انکساری کے ساتھ، اسی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر، اسی محتاج لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ کام کیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں تھا بی بی زہرا کو، اس لیے کہ بی بی زہرا نے کمپلیٹ زندگی گزار کے اپنی کنیزوں کو، اپنے غلاموں کو وہ درس دیا کہ کچھ ہو جاؤ، اسلام تمہاری سب سے پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے۔ اسلام کے وہ اخلاق، اسلام کا وہ بیہیویئر، اسلام کی وہ بتانا، زبان، وہ محبت، وہ پیار، وہ سافٹ اسپوکن ہونا، یہ شہزادی کونین کی زندگی۔ دوستو وہ کام کیا کہ رسول کے بعد 75 ڈیز زندہ رہی، لیکن 75 ڈیز پورا پروپوگیٹ کرتی رہی۔ یہ بھی سیرت فاطمہ کا وہ پہلو ہے، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم کو بھی یہ سیکھنا ہے کہ پروپوگیشن شہزادی کونین سے سیکھو، پروپوگیشن شہزادی کونین کا حصہ ہے، تو ہم بھی اپنی زندگی میں پروپوگیشن کو لے کے آنا۔ جو چیز آج ہمارے پاس نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لندن کے بازاروں میں جاؤ، لندن کے مالز میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ اور پروپوگیٹ کرو، اپنے گھر سے شروع کرو۔ اس لیے کہ شہزادی کونین نے اپنے گھر سے شروع کیا، جبکہ بی بی کو ضرورت نہیں تھی، ان کے دونوں بیٹے امام ہیں، امام حسن، امام حسین، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہری طور پہ امام کو تربیت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، امام دنیا میں آ کے تربیت نہیں لیتا، لیکن شہزادی کونین نے امام حسن، امام حسین کو کوئی تربیت نہیں، بلکہ ہم کو پیغام دیا کہ میرے بچے دونوں امام ہیں، ان کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں دیکھے تم کو درس دے رہی کہ جب میں فاطمہ حسن اور حسین کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں، حسن اور حسین کے ساتھ بیٹھ کے اسلام کی باتیں کروں، تو تمہارا بھی فرض ہے کہ اللہ نے جب تم کو اولاد دی ہے تو اولاد کو ایسے بناؤ کہ وہ اسلام کی اوپر ایسے چلے کہ ان کو دیکھ کر بولے کہ اسلام جو چاہتا ہے وہ ان کے بچوں میں ہے۔ اگر بچے دیندار ہوں گے تو وہ آج کی رات جشن بھی کریں گے، اگر بچے دیندار ہوں گے تو تمہارے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے، بچے دیندار ہوں گے تو تمہاری لہت پہ بھی آئیں گے۔ آج کی رات اتنی گزر گئی، جو بچے دیندار نہیں ہیں، جو بچوں کو کچھ معلوم ہی نہیں دین، جو بچے اسلام پہ نہیں ہیں، کہ آج وہ شہزادی کونین کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کئی اور ہوں گے۔ اگر ولادت سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس تربیت ہے۔ تو اگر بچوں کو تم تربیت دو گے، بچوں کو دین بتاؤ گے، تو تمہارے حال یہ ہوگا کہ وہ لوگ جب یہ تاریخیں آئیں گی، ان تاریخوں کو مس نہیں کریں گے۔ یہ شکر ادا کرو دوستو، میں سارے سننے والے اہل بیت چینل پہ جو ہے ان کو بول رہا ہوں کہ یہ ڈیٹس ہو کے ولادت کی تاریخیں جب آتی تو رحمت کے دروازے ایسے کھل جاتے۔ ہم پورا سال نوک کر رہے ڈور کو، پورا سال کہ اللہ پلیز اوپن دا ڈور، پلیز اوپن دا ڈور۔ ہم یہ بولتے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، میری حاجات قبول کر لے، میری پریشانیاں دور کر لے۔ آج کی رات تمہاری پریشانیاں دور ہونے کی رات ہے۔ آج کی رات جتنا مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے میری شہزادی سے مانگ۔ کل کی صبح، کل کا پورا دن آپ کے لیے ایک بلیسنگ اور رحمت کا دن ہے۔ میرا پہلا جملہ یاد کرو، میں نے یہ جملہ بولا ہے بھی
کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو ہم ریئلائز کریں، ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے۔ میں اکثر یہ خواب بیان کرتا ہوں کہ کیسے رحمت آتی ہے۔ کویت میں ایک خاتون تھی، اب وہ لوگ کینیڈا موو ہو گئے، میں بات کر رہا ہوں about 20 years back۔ وہ ہر سال بیوی کی ولادت پہ جشن کرتی تھی، ہر جگہ ہوتی ہے، ہر گھر میں، ہر امام باڑہ میں خواتین کا جشن ہوتا تھا۔ اور اس جشن میں ایک کامن ہمارے پاس سب کانٹیننٹ کا ہے کہ چاکلیٹس جو ہے دوران جشن ایسا اچھالتے ہیں اور جس کو مل جائے وہ مل جائے۔ تو وہ اس جشن میں گولڈ کے رنگس جو خواتین پہنتی ہیں وہ چاکلیٹ میں رکھ کے اچھالتے۔ تو جب ان سے عورتوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتی ہیں، اس کے بعد تو کئی لوگ کرنے لگے، تو کہا میں نے خواب میں دیکھا۔ دیکھیے کوئی خواب حجت نہیں ہے، لیکن جہاں معصوم کا ذکر ہو جائے وہ حجت بنتا ہے، اور کوئی واجب عمل نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف بتا رہا کہ خوشیاں کیسے ہو رہی اور یہ پاسبل ہے۔ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ زمین اور آسمان روشن ہے، زمین اور آسمان روشن ہے، اور حوریں ہیرے اور جواہرات ایسا اچھال خوشی میں۔ وہ لوگ تو چاکلیٹس نہیں اچھالتے، ہیرے اور جواہرات اچھالے۔ تو انہوں نے پوچھا یہ خوشی کس کی ہے؟ تو آواز آئی تجھے معلوم نہیں؟ آج کی رات ولادت شہزادی کونین مادر حسنین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آج وہ رات، اس کے بعد سے نیکسٹ ایئر سے وہ جشن کرنے ماشاءاللہ۔ یہ ایک مثال تم بتایا کہ تم کیا سمجھ رہے، اگر تم نہیں کرے تو یہ سمجھ رہے کہ کوئی جشن کرنے والا نہیں۔ اگر آپ یوکے میں کچھ نہیں کر رہے محفل تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نہیں کر رہا، یا آپ نہیں جا رہے تو کوئی نہیں۔ ارے کوئی کرے یا نہ کرے، کائنات میں پروردگار یہ جشن کرواتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان سجائے جاتے ہیں کہ اس لیے کہ صدقہ کس کا ہے، کس کی محبت میں اللہ نے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا، کس کی وجہ سے ہو رہا؟ یہ مادر حسنین کی وجہ سے، ان کے صدقے میں، ان کی محبت میں، ان کے اہل بیت کے لوگ۔ حدیث قصہ میں آپ کیا پڑھتے؟ حدیث قصہ میں کیا پڑھتے؟ یہی تو کہہ رہا اللہ کہ میں نے ان کی محبت میں نے سب کچھ بنایا، کائنات بنائی، عالمین بنائے، صرف ان کی۔ تو ان کی ولادت ہے۔ اور شہزادی کونین 11 اماموں کی ماں ہے، جسٹ امیجن 11 اماموں کی ماں ہے۔ اور میرے مولا کی کفر، آپ کو معلوم ہے کہ مولا نے اپنے خطبے میں، ایک سرمن میں کئی چیزیں بتائیں کہ مجھے کیا دیا گیا، اس میں ایک چیز یہ کہا کہ میں شوہر بطول۔ آپ سوچو علی نے جس چیز پہ فخر کیا وہ یہ کہہ کے کہ میں شوہر بطول۔ تو آپ سوچو کہ بیوی کی ولادت، مولا کی خوشی، اللہ کے رسول کی خوشی۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کو خوش کر لے، دوستو پوری زندگی گزر جائے، اگر میں نے اللہ کے رسول کو خوش کر دیا تو اس سے بڑی بات نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ آپ سوچو فاتح رسول عالمین کے لیے رحمت ہے، اور رسول کے لیے رحمت فاطمہ۔ آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کی رحمت کا نام فاطمہ، وہ بیوی ہے۔ تو ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، ایک پراؤڈ کی بات ہے، ایک آنر کی بات ہے، آنر کی بات ہے، عزت کی بات ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ہم کو در فاطمہ سے منسوب کر دیا، در فاطمہ سے منسوب کر دیا، ہم شہزادی کونین کے دروازے سے منسوب۔ تو آج سارے لوگ جہاں جہاں پوری دنیا میں جو اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہے، شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے بی بی زہرا کی یہ شب ولادت آپ کو صحت کے ساتھ عطا کی۔ گوسپ کر کے مت گزارو، ادھر ادھر کی باتیں کر کے مت گزارو، کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ساری عورتوں کو بول رہا، جو بھی سن رہا ہے ساتھ میں صرف صلوات پڑھا کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، جتنا پڑھ سکے اور پڑھو۔ مرحومین کو اس کا اجر دو، مرحومین کی طرف سے پڑھو، اور بیاف اور یہ مرحومین شب جمعہ کی وجہ سے
اور شہزادی کونین کو ہدیہ کر دو، بیوی کو ہدیہ کر دو، بولو بی بی یہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم فقیروں کے فقیر ہیں، آپ کو دے رہے، آپ کی سالگرہ کا تحفہ ہے، اب دیکھو کہ اس کا ریٹرن کیا آتا ہے، ریٹرن آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو بیوی آپ کو عطا کرے، آپ تصور نہیں کرنا کہ بیوی کے بارگاہ سے کیا، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو صدقہ ہے بیوی ہی کا صدقہ ہم کریں، انہی کے بچوں کا صدقہ کریں، آگے اگر میں سانس لے رہا تو ان کے کرم سے لے، بات کر رہا تو ان کے کرم سے بات کر، جشن یا مجلس پڑھ رہا تو کرم مظلوم بی بی زہرا ہے، انہی کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، ورنہ 1400 سال سے مسلسل دنیا ریس کرنا چاہتی کہ یہ لوگ نہ آ رہے ہیں، لیکن وہ کرم شہزادی کونین، وہ دعائے مادر حسنین ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، صحت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کیوں گزار رہے ہیں؟ مادر حسین کا سایہ، اس بی بی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، ہماری ماں ہے، ماں کی ماں ہے، جیسے ماں محبت کرتی ہے نا اولاد سے، ویسے شہزادی کونین اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یہ بی بی کا احسان، بی بی کا کرم، اہل بیت چینل نے وہ کام کیا کہ بی بی کے جشن کو ریلے کر کے، بی بی کے جشن کو کروا کے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے ذہنی صاحب کی، آپ کا بھی فرض ہے کہ شہزادی کے نام پہ اس چینل کی سپورٹ کریں، جتنا سپورٹ کر سکتے، کچھ نہیں کر رہے 10 پاؤنڈ دے دو، کچھ نہیں کر رہے 100 پاؤنڈ دے دو، یہ مت بولو کہ آپ بی بی کا جشن ہے، بی بی کی ولادت کی رات ہے، دے دیں، آپ یہ مت سمجھو کہ آپ کو واپس نہیں آئے، فاطمہ کسی کا نہیں رکھتی، تم لکی ہو کہ اگر تم جشن میں شریک ہو، یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے گا کہ جنہوں نے مادر حسنین کا جشن کیا۔ دوستو یہ ایک جشن تمہاری بخشش کا سہارا بن جائے، بخشش کا سہارا بن جائے، دنیا اور آخرت میں اگر بچانے والا ہے، اگر کسی کے واسطے سے، کسی کی محبت سے، کسی کے ریکمنڈیشن سے تمہاری اعمال، تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی تو مادر حسنین، مادر حسنین، اس لیے کہ شہزادی کونین اگر کہہ دے کہ بابا یہ میرا چاہنے والا، میرے بچوں کا چاہنے والا، بس کافی ہے، زمانے کے امام کو مبارکباد دو، اور زمانے کے امام کو جب پکارو تو یا فرزند مظلوم بی بی زہرا کہہ کے پکارو، آج کی رات امام زمانہ کو مبارکباد دینا کہ اصل حقدار جو مبارکباد کا ہے وہ میرا امام ہے، اصل حقدار بیٹا وہی ہے، وہ آج کتنا خوش ہوگا اگر امام کو خوشی دینا ہے۔ اب آپ سوچو میرے اعمال ایسے ہوں کہ امام مجھے دیکھ کر مسکرائے، کب مسکرائے گا؟ کہ اگر جب میں ان کی مظلوم دادی کا ذکر کروں گا انشاءاللہ، اور جب ان کی مظلوم دادی کی سالگرہ کی مبارکباد دوں گا۔ عزیزوں، بڑے لوگ تو وہ ہیں، ہم تو غریبوں کے غریب، فقیروں کے فقیر ہیں، ہم اگر جا کے کہیں مولا آپ کو مبارک ہو، آپ کو مظلوم دادی، اور صلوات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم پڑھ کے ہدیہ کر دو تو تمہاری زندگی بدل جائے، آنے والی بلائے مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے تم بچ جاؤ، جو ڈیلی ہماری لائف کے آبسٹیکلز ہیں وہ آبسٹیکلز ہٹ سکتے اگر آج زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ زمانے کے امام کو خوش کرو ان کے مظلوم دادی کا نام لے کے۔ کتنے واقعات ہیں کہ جہاں پہ آپ سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ امام کو، کسی امام کو پکار رہے تو یہ بول کے پکارو یبن زہرا، یبن زہرا، یبن زہرا، یبن فاطمہ، یبن زہرا، یبن فاطمہ، یہ کہہ کر پکارو، دیکھو کہ تمہارا امام تم کو جواب کیسے دیتا۔ مولا تو یوں بھی جواب دیتے، لیکن جب آپ ان کو دادی کے نام سے پکارتے تو یہ کہا گیا، ہمارے تمام علماء یہ کہتے کہ یہ کہا گیا کہ مولا بے چین ہوتے۔ تو آج زمانے کا امام کتنا خوش ہوگا، حقدار بیٹا ہی تو ہوتا ہے۔ ماں کی ولادت کا محفل آپ کر رہے تو ماں کی ولادت کی محفل میں آپ جا کے مبارکباد کس کو دیتے ہیں؟ جو وارث ہوتا ہے، جو بیٹا ہوتا ہے، اگر ماں نہیں ہے اور ان کی سالگرہ ہو رہی تو جو وارث ہے، جو حقدار ہے، اس کو مبارکباد دیتے۔ تو آج زمانے کے امام کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے مبارکباد دے رہا ہوں کہ مولا یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، یا فرزند مظلوم بی بی زہرا، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی دادی کی شب ولادت ہے،
بی بی کے نام پہ، نہ صرف نام فاطمہ، مظلوم بی بی فاطمہ کے نام سے اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بس دوستو، تقریر میرا وقت کا ٹائم ہو گیا۔ بس سب سے پہلے اپنے اس جشن کی قبولیت کے لیے جو بھی سن رہا، جہاں بھی سن رہا، 3 مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیے، یہ ہماری مبارکباد کے لیے 13 معصومین، 14 معصومین اور شہزادی کونین، بالخصوص شہزادی کونین کی بارگاہ میں ان کی سالگرہ کا تحفہ، اور ہماری ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں ان کی بیٹی کی ولادت کی مبارکباد۔ ہم کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، ہم صرف 3 صلوات پڑھ کے بی بی کی بارگاہ میں، 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص فرزند مظلوم بی بی زہرا امام زمانہ کی بارگاہ میں دادی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ صلوات پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ تینوں صلوات 14 معصومین کی بارگاہ میں اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں شہزادی کونین کی ولادت کی مبارکباد ہے۔ پروردگار اس مبارک صلوات کے صدقے میں ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے کہ جنہوں نے شہزادی کونین کا جشن کیا، میلاد کیا، اور اس صلوات کے صدقے میں، بی بی کے صدقے میں، آج کی رات کے صدقے میں پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔